اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے غزہ سے لبنان کا رخ کر لیا۔ کیا یہ مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی جنگ کی شروعات تو نہیں ہے؟ اسرائیل نے حزب اللہ کے ایک اور بڑے لیڈر کو مار دیا ہے۔ تو کافی بڑی تعداد میں جو حزب اللہ کی قیادت ہے وہ نشانہ بنی ہے، اسی طرح سے حماس کی قیادت نشانہ بنی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ حزب اللہ کے لیے؟ تو بڑا ایک بات طے ہے کہ اسرائیل جو ہے ابھی کنٹرول سے نکل چکا ہے، وہ ڈس ریگارڈ کر رہا ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہاں پر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ شام، اردن، مصر کے بعد جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ مسلم امہ، ہم جو بات کرتے ہیں ہمیشہ یہ کہ مسلم امہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے، لیکن عملاً اس وقت المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلم امہ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پوری امہ کو اکٹھا کر سکے۔ صرف حزب اللہ ہی نہیں بلکہ اسرائیل نے ایران ریولوشنری گارڈ جنرل کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور ایران جو ہے وہ اس لیے بھی اس جنگ میں نہیں آنا چاہتا کہ ایران کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ آئیں گے تو پھر یہ دائرہ پھیل کے روس، ترکی، پاکستان اور آپ کے ہمسایوں تک پھیل جائے گا اور پھر بات رکے گی نہیں۔ نمشکار، جے ہند، بندے ماترم دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، اسرائیل نے حزب اللہ کو محض 10 دنوں کے اندر تباہ کر دیا ہے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار حملوں میں اس کا چیف تک مارا گیا اور کئی کے مارے جانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستوں، اسرائیل نے لبنان میں بم برسا کر دہشت گردوں کو 72 حوروں کے پاس بھیج کر دشمن کی قبر کھود دی ہے، تو ادھر امریکہ نے سیریا میں ہوائی حملہ کر کے 37 آتنکوادیوں کا کام تمام کر نئی شروعات کر دی ہے۔ دوستوں، امریکہ نے سیریا میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ سے جڑے آتنکوادی سموہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ 2 الگ الگ حملوں میں 37 کے ساتھ 2 ٹاپ موسٹ آتنکوادی مارے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے سیریا میں ان حملوں کی جانکاری ایسے سمے پر دی ہے جب اسرائیل پڑوسی لبنان میں لگاتار بمباری کر رہا ہے، جس کے بعد پاک سہت سبھی مسلم امہ دیشوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ پاک میڈیا تو یہاں تک کہنے لگی ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب اسرائیل پاک پر حملہ نہ کر دے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے۔ اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا اس کے اندر حزب اللہ کی جو سینٹرل کمیٹی، سینٹرل کونسل ہے، اس میں ایک اور ان کے سینئر لیڈر نبیل کوک بھی مارے گئے۔ اب نبیل کوک کون ہے؟ نبیل کوک جو ہے وہ ایک اسی حملے میں وہ بھی ہلاک ہوا ہے۔ العربیہ نے اپنی خبر میں یہ لکھا ہے کہ حزب اللہ کے بہت قریبی یہ ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ہلاکت کو کلیم کیا ہے اسرائیل نے، لیکن اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے انچارج تھے۔ نبیل کوک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج اس میں مارا گیا۔ تو کین یو امیجن کہ جس نے وہ سیکیورٹی ساری کی ہوگی یا سیکیورٹی کرنی تھی، کی ہوگی نا، وہی وہ سیکیورٹی انچارج تھا۔ تو اب آپ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حزب اللہ کی سیکیورٹی کا انچارج بھی اسرائیل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھی اس حملے میں مارا گیا۔ اس کو تو یہی پتا ہوگا نا کہ اسرائیل نے بیروت میں بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر کے حزب اللہ کے ہیڈ حسن نصر اللہ کو مارا، اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اب اور بھی حملے جاری ہیں، لیکن جو سیکیورٹی انچارج نبیل کوک ہے وہ بھی اس کے اندر مارا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیلی بربریت اور جس طرح سے ظلم و ستم کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری تھا۔ آپ نے بھی بارہا اس بات کو کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہاں پر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ شام، اردن، مصر کے بعد جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر اس کا بالکل غیر جذباتی حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو اسرائیل کے حوالے سے جو مسلم دنیا ہے اس کی پالیسی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس کو 3 حلقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پہلا حلقہ تو ان چند ممالک پر مشتمل ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، ملیشیا بھی شامل ہے، جو کہ نظریاتی اعتبار سے اسرائیل کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، فلسطین، اردن، شام، مصر
ان ممالک کی اراضی پہ ناجائز قبضے کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو گروپ ہے مسلمان ممالک کا، وہ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ سیاسی، سفارتی اور کسی حد تک دفاعی تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس جنگ کے باوجود انہوں نے ان کو منقطع نہیں کیا۔ میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ اپنے تعلقات کے معیار اور مقدار پر نظر ثانی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابراہم ایکارڈ اور I2U2 کی جو تصویراتی حکمت عملی ہے، جس کا نقشہ کل اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کے سامنے بنجامن نیتن یاہو صاحب نے پیش بھی کیا کہ وہ بھارت سے یورپ تک ایک کوریڈور چاہتے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے گزرے اور اسرائیل اس کا مرکز بن سکے، وہ بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے چین کا جو سی پیک اور BRI کا منصوبہ ہے اس کی بھی مخالفت کی جا سکے، اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنایا جا سکے، تاکہ مغربی دنیا کے لیے اسرائیل جو ہے ان کا میجر پراکسی بنے مسلم دنیا کے خلاف۔ اور انہوں نے یہ واضح بات کی کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ مغربی دنیا کا پہلا لائن آف ڈیفنس ہے اگینسٹ مسلم دنیا۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے جس کو تمام مسلمانوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں جاننا، سمجھنا اور اپنی پالیسیاں مرتب کرنا ضروری ہے کہ یہ آگے کس طرح سے اب یہ فلسطین کا ایشو کیسے چلتا ہے، عرب ممالک کہاں پہ ٹک پاتے ہیں، جارڈن کی، ایجپٹ کی، سعودی عربیہ، قطر، UAE، سیریا، یہ سارے دائیں بائیں ملک ہیں، یہ کیسے یورپی یونین، سعودی عربیہ نے یورپ کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ کہا ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن اور آگے کریں گے، اس کا کیا بنے گا، اور کیسے آگے یہ موو ہوگا فلسطین کا ایشو، یہ دیکھنا ہے، اور نتن یاہو کا کیا بنے گا، جنگی جرائم ان کا کیا بنے گا، وہاں پر تو آج بھی جو ہے وہ بہت شہادتیں ہوئی ہیں غزہ میں، اور بیروت میں لبنان کے اندر بڑی تباہی آ گئی ہے، تو وہاں پہ اب کیا ہو، تو ابھی بہت کچھ ہے جو بھی ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کی سیاست کو سمجھتے ہیں لوگ، ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید تیسری عالمی جنگ سے ڈرا کے مسلمانوں کو ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس لیے بھی اس جنگ میں نہیں آنا چاہتا کہ ایران کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ آئیں گے تو پھر یہ دائرہ پھیل کے روس، ترکی، پاکستان اور آپ کے ہمسایوں تک پھیل جائے گا اور پھر بات رکے گی نہیں۔ دیکھیں جی عمران صاحب، پاسبلٹیز تو ساری ہیں۔ ایک تو دیکھیں گے پہلے ابھی جو کارروائی ہوگی یہ پراکسیز کی ہوگی، ایکسس آف ریزسٹنس ایکٹیو ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایکسپینڈ ہو کے ریجنل ہوگی، اور ریجنل ہوگی تو پھر اس میں دیکھیں کہ نہ صرف ایران اس میں شامل ہوگا، اس میں سیریا بھی شامل ہوگا، اس میں عراق بھی شامل ہوگا، باقی تو ممالک اس میں آلریڈی شامل ہیں۔ محمد علی صاحب، چند روز قبل ایران نے روس اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کا اہتمام کیا، کیا سمجھتے ہیں حالیہ تناظر میں ان مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، اس کو آپ مشرق وسطی کی جو تصویراتی اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک صف اول کا حلیف اور اتحادی ہے امریکہ کا، جبکہ دوسری جانب پورے مشرق وسطی میں آپ کو صرف ایران نظر آتا ہے جو کہ سفارتی اعتبار سے براہ راست اور دفاعی اعتبار سے بالواسطہ انداز میں اسرائیل کی مخالفت اور مخاصمت کی پالیسی پر کاربند ہے۔ اچھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں حوثی بھی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پہ ان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ ان کو بحر احمر کے قریب جو عالمی تیل اور دیگر اجناس کی تجارت ہے اس کی گزرگاہ کے قریب، اس کے اوپر عالمی تجارت پہ اثر انداز ہونے کی ان کی صلاحیت ہے۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاک میڈیا اسرائیل اور امریکہ روس یوکرین یدھ کو لے کر گھبرایا ہوا ہے اور دہاڑے مار کر چیخ رہا ہے، کیونکہ اب بھارت نے بھی پاکستان کی گردن دبانا شروع کر دی ہے اور اسرائیل تو پہلے ہی فن پھیلائے ڈسنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔
दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।